الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انسان فطری طور پر مل جل کر بھائی رہنا پسند کرتا ہے۔ اگر آپ کسی انسان کو اکیلا رہنے کے لیے کہہ دیں تو پھر وہ اس چیز کو اپنے لیے ایک سزا سمجھتا ہے، جس طرح قیدی اکیلا رہتا ہے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنی بیوی سے، اپنے والدین سے، تو اس کے لیے سزا کا طور طریقہ استعمال ہوتا ہے کہ میں تو ایک بڑے سزا کے زمرے سے گزر رہا ہوں۔ اسی لیے ہر انسان فطری طور پر اپنے آپ کو، اس زندگی کو فیملی کے ساتھ گزارنا بہت پسند کرتا ہے، اور اگر خدا نہ کرے اگر کسی بندے کو کہا جائے کہ فیملی سے آپ دور ہو کر زندگی گزارو تو وہ بالکل ہی مصیبت کی طرح اپنی زندگی گزارے گا۔ فیملی سے خاندان بنتا ہے، خاندان سے پھر برادریاں بنتی ہیں، برادریوں سے پھر قومیں وجود میں آتی ہیں، پھر اسی طرح میرے عزیز دوستو بنتے بنتے پھر بستیاں بن جاتی ہیں، جب بستیاں بن جائیں تو شہر بن جاتے ہیں، پھر شہر بھی آباد ہو کر بالآخر ایک نہ ایک دن ایک ملک وجود میں آ جاتا ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں میرے عزیز دوستو، انسان ہمیشہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے۔ پھر اس مل جل کر رہنے میں انسان کی ضروریات ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں۔ ہم میں سے آپ دیکھیں تو فطری طور پر میری ضرورتیں کسی اور انسانوں میں ہیں، اور انسانوں کی ضرورتیں آپ میں ہیں، آپ کی ضرورتیں کسی اور میں ہیں۔ اسی طرح یہ سارا سلسلہ شروع سے لے کر چلتا رہا ہے اور اب تک چلتا رہے گا۔ دیکھو ہم جو بھائی کھانا کھاتے ہیں اس کی فصل ہم خود تو نہیں اگاتے، بلکہ اس کی فصل کوئی اور بندہ اگاتا ہے جس کو کسان کہتے ہیں۔ اس فصل کو اگانے والا کسان ہوتا ہے، پھر اس فصل کو کوئی اور بندہ منڈی میں لاتا ہے، پھر منڈی سے وہ بڑی فیکٹری میں جاتی ہے، پھر فیکٹری میں کوئی اور بندہ آدمی اس کو پروڈکٹ کو تیار کر کے دکان پر جا کر لاتا ہے، پھر دکان والا ہماری طرف، ہم جیسے لوگ جاتے ہیں ان کے پاس وہ بکتا ہے تو ہم خرید لیتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو سارا انتظام ایسے ہوتا ہے، ہر بندے کی اپنی ضرورت کسی اور انسان کے ساتھ ہے۔ مثال ایک اور آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ہم نے جو یہ جسم پر لباس پہنا ہوا ہے تو ہم نے یہ کپڑا بھائی کہاں سے پیدا کر لیا ہے؟ خود تو نہیں بنایا اس کو، بلکہ ہم نے اس کپڑے کو خرید لیا ہے۔ حالانکہ خریدنے سے پہلے یہ کپڑا کئی لوگوں کے ہاتھ سے وابستہ ہو کر پھر ہمارے پاس پہنچا ہے۔ پہلے تو یہ کسان کے پاس تھا کہ اس کی کپاس کی فصل اگائی گئی، اس کے بعد اس کو مارکیٹ کے اندر کپاس کی شکل میں بیچ دیا گیا، پھر کپاس سے چھوٹے چھوٹے کپڑے کے لیے مشینری کے ذریعے سے دھاگے بنائے گئے، پھر دھاگوں سے پھر دوسری مشینری میں منتقل کر کے کپڑا بنایا گیا۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو یہ کپڑا وجود میں مشینری کے ذریعے کارخانے میں فیکٹری میں آ گیا، پھر اس کے بعد اس کو مارکیٹ کے اندر لایا گیا، مارکیٹ کے بعد پھر دکانوں کے پاس آیا، پھر دکانوں سے ہو کر پھر ہمارے ہی شہر والے دکانوں کے پاس آیا، پھر ان دکانوں سے ہم نے خرید لیا، تب جا کر پھر یہ درزی کے پاس گیا، بنا، پھر ہم نے اس کو جوڑا بنا کر پہن لیا۔ یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے انسان معاشرے کو پسند کرتا ہے۔ جب بھائی معاشرہ ہوگا تو ایک دوسرے سے لین دین کرنا بھی پڑے گا۔
شریعت نے اس کے لیے خود خوبصورت اصول بھی بتا دیا ہے کہ لین دین میں اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے تو دوسرا بندہ بھی اس کی اچھائی کو مانے، تسلیم کرے، اقرار کرے۔ بلکہ اسلام نے، دین نے تو یہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر یہ کہہ دیا، اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس برائی کرنے والے کے ساتھ بھی تم معاملہ برائی والا مت کرو، بلکہ برائی کرنے والے سے بھی تم اچھائی والا معاملہ کرو۔ دیکھو بھائی، دین اسلام کی کتنی حسین فطرت ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کو بھی اچھائی کے ساتھ دھکیلو۔ یہ تو بھائی بہت بڑا اعلیٰ درجہ ہے کہ برے کے ساتھ بھی بندہ اچھا طریقے سے پیش آ جائے، لیکن اگر کوئی اچھا ہے تو اس کی اچھائی کو تو پھر ضرور تسلیم کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اچھائی کو تسلیم نہیں کرتا تو یہ تو تکبر اور خود پسندی کی علامت ہے۔ اسی لیے اس کو شریعت نے ناپسند کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ کسی کے احسان کو نہ مانے۔ یہ متکبر بندہ ہے، خود پسندی میں یہ مبتلا ہے۔ اب دیکھو بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان ان نعمتوں کا احسان اگر مان لے، اس کو شکر کہتے ہیں۔ یعنی انسان اس چیز کو تسلیم کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بہت بھلے کا معاملہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت احسانات کیے ہوئے ہیں، میں نے ان کے احسانات میں خود کو ڈوبا ہوا پایا ہے، اسی کو شکر کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا، بس پھر اسی چیز کا نام تکبر ہے، اسی چیز کا نام نفس کی فرونیت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے احسان کو نہیں مانتا۔ یہ ناشکری ہے، اور ناشکری اللہ کو بالکل ناپسند ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، اور بے شک میرے شکر گزار بن کر رہو۔ تو بھائی وَاشْكُرُوا لِي کیا مطلب اس کا؟ کہ تم شکر گزار بن جاؤ، ناشکری نہ کرو میری۔ اور واقعی بھائی اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، ہمیں شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا اپنا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے دیا ہے۔ آپ غور کریں، بچہ جب دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ جسم پر کپڑا بھی نہیں ہوتا، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت بھی نہیں ہوتی، بولنے کی طاقت بھی نہیں ہوتی، سمجھنے کی بھی صلاحیت نہیں ہوتی، ہر چیز میں وہ محتاج بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس وقت اس کو کون نعمتیں دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اللہ ماں باپ کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں، اور اس محبت کی وجہ سے اس بچے کی ہر ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ دیکھیں بھائی، بچے کی پیدائش سے پہلے اس کے لیے ماں باپ چیزیں اس کے لیے خرید کر رکھتے ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے بچہ ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں۔ اللہ نے پہلے سے انہوں کا انتظام ماں باپ کی محبت کے اندر ان کا انتظام کر دیتے ہیں۔ پھر جب بچہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ماں کے سینے میں دودھ کی 2 نہریں جاری کر دیتے ہیں، خوراک کا انتظام بھی کر دیا۔ پھر بچہ تو یہ بتا بھی نہیں سکتا کہ مجھے بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، مجھے سونا ہے، مجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ایسے آسان کر دیا کہ بچوں کو کوئی ضرورت بھی پڑتی ہے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کے رونے کو ماں سمجھ لیتی ہے بچے کو کیا ضرورت ہے۔ وہ کبھی اس بستر پر اس کو سلا رہی ہے، کبھی اس کو گود میں سلا رہی ہوتی ہے، کبھی اس کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، کبھی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہی ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ بھائی کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ بچہ بول تو نہیں رہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، صرف اور صرف یہ سب کام رونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بچہ روتا ہے تو ماں خود بخود سمجھ جاتی ہے کہ اب بچہ کس چیز کا طلبگار ہے۔ بھائی یہ ماں کے دل میں کس نے محبت ڈالی؟ اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی۔ وہ اپنا کھانا پینا بھی ماں بھول جاتی ہے، اپنا آرام بھی بھول جاتی ہے۔ ماں کو یہ فکر لگی رہتی ہے کہ میرا بچہ، میں اس کی خدمت کرتی رہوں، اس کی خاطر اس کو ہر تکلیف، اپنے جسم پر کوئی تکلیف ہی نہیں لگتی، اس بچے کی خاطر اس کو اپنی نیند کے لیے کوئی فکر نہیں پڑتی، اپنے کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں پڑتی، اور وہ کبھی شکوہ بھی نہیں کرتی کہ میرے بچے نے میری نیندیں حرام کر دی ہیں۔ نہ بھائی نہ، اس کو اپنے بچے سے پیارا، وہ کہتے ہیں کہ میرا لاڈلا، میرا پیارا، اگر رات کو ساری رات اگر وہ جاگتا رہے تو مجھے اپنی نیند کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس کو اپنے دل کے اندر سمایا ہوا ہے، اس کی محبت ہے میرے دل کے اندر، میں اپنے بچے کے لیے ہر چیز قربان کر سکتی ہوں، ہر چیز داؤ پر لگا سکتی ہوں۔
اتنا ماں کے دل میں محبت بھائی کس نے ڈالی؟ آپ خود بھائی سمجھدار بندے ہوئیے، اللہ رب العالمین نے ماں کے دل میں محبت ڈال دی، ایسا اللہ نے انتظام کر دیا کہ کچھ مانگنے کا کوئی سلیقہ بھی نہیں آتا، پھر بھی بن مانگے سب کچھ مل رہا ہے۔ بھائی الغرض میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دنیا میں ہمیں جو کچھ نعمتیں ملی اللہ نے ہمیں دی، گھر ہمیں اللہ نے دیا، بیوی بچے اللہ نے ہمیں دیے، صحت اللہ نے ہمیں دی، ہدایت اللہ نے ہمیں دی، علم اللہ نے ہمیں دیا، جو کچھ ہمارے پاس ہے سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب اتنی نعمتیں ہمیں اللہ نے دی ہیں تو پھر ہمیں تو بھائی اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ واقعی اللہ نے ہمارے لیے بہت بڑی نعمتیں تیار فرمائی ہیں اور ہمیں ان نعمتوں کا فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ اس چیز کو ماننا پڑے گا، اس احسان کو تسلیم کرنا پڑے گا، بس اسی کو کہتے ہیں شکر کرنا۔ بندوں کا بھی شکر گزار بننا چاہیے، اللہ رب العالمین کا بھی شکر گزار بننا چاہیے۔ اب آپ کہو گے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیسے کرے؟ دیکھو بھائی، حضرت سلیمان علیہ السلام وقت کے نبی بھی تھے اور وقت کے بادشاہ بھی تھے۔ قرآن کہتا ہے رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، وہ دعا مانگتے ہیں اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمتوں کا جو تو نے مجھے دی ہیں۔ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما کہ میں زیادہ سے زیادہ تمہارا شکر کروں۔ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ تیرا شکر کروں۔ دیکھو نبی علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی شکر کے بارے میں، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ہم میں سے تقریباً ہر بندہ یہ دعا مانگتا ہوگا نمازوں کے بعد، اے اللہ میری مدد فرما دے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں اللہ سے، اللہم انی علی ذکرک، میں تجھے یاد کروں تو میری مدد فرما، اور تیرا شکر کروں، واشکرو و حسن عبادتک، اور اچھے طریقے سے تیری عبادت کروں۔ دیکھیں بھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ شکر ادا کرنا ایک محمود چیز ہے، ایک پسندیدہ عادت ہے جس کو وقت کے انبیاء بھی مانگ رہے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا عبدن شکورا، ارشاد فرمایا کہ وہ میرا بندہ شکر ادا کرنے والا بندہ تھا۔ تفسیروں کے اندر لکھا ہے کہ جب وہ کپڑا پہنتے تھے تو وہ الحمدللہ کہتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی تعریف کرتے، جب کھانا کھاتے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتے، الحمدللہ۔ تو یہ تمام صفات اپنے اندر اگر ہم پیدا کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کہ شاکرن الا نعمہ، وہ میرا بھی شکر گزار بندہ ہے، وہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا ہے۔ کتنی خوبصورت باعث صفت ہے کہ اللہ رب العالمین کا شکر بیان کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے لیے بھی اللہ نے فرمایا وشکروا لی، تم میرا شکر ادا کرو۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اگر کرنا چاہیں ساری زندگی اگر ہم ایک بھی نعمت کا شکران ادا کرنے کے لیے سجدے میں گزارتے رہیں، ساری زندگی کے سجدے، ایک طرف اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت کا احسان، ایک نعمت کا جو بدلہ تھا وہ ہم نہیں چکا سکتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی بھائی اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ جتنے میرے جسم کے اوپر بال ہیں اتنی میری زبانیں ہوتی، اور ان زبانوں میں سے دن رات میں آپ کا شکر ادا کرتا رہوں اور پوری زندگی کرتا رہوں، پھر بھی میں آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ دیکھو بھائی اتنی بڑی بات ہے۔ شکر ایک ایسی نعمت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ایمان کا حصہ کہا ہے، اور ناشکری ایسی چیز ہے نعوذ باللہ اللہ نے اس کو کفر کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ وہ آپ کہیں گے کیسے؟ سورۃ البقرہ کے اندر ہے وشکروا لی ولا تکفروا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو۔ دیکھو بھائی، شکر کا گویا کہ ایمان سے تعلق بنا دیا اور ناشکری کا کفر کے مترادف کر دیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کر دیا کہ اس سے آزمائیں وہ کیسا عمل کرتا ہے۔ دیکھو میرے عزیز دوستو،
اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتا دیا کہ بندے تیری حیثیت تیری اوقات کیا ہے کہ تو پھر بھی میرا ناشکرہ بندہ بن کر پھرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیز دوستو، انسان کو ناشکری نہیں سمجھتی جس حال میں ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک پورا باب کام کیا، کفران العشیر کے نام سے ایک باب پورا باندھ دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ عورتوں کو فرمایا کہ اے عورتوں تم صدقہ زیادہ دیا کرو، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں عورتیں بہت زیادہ تھیں۔ تو عورتوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ تھی، عورتیں جہنم میں کیوں زیادہ گئیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے کہ تمہاری عادت ہوتی ہے کہ تم ہر چیز پر زیادہ تر لعنت کرتی رہتی ہو اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتے ہو اور اللہ رب العالمین کی بھی ناشکری کرتے ہو۔ اور واقعی یہ تجربے کی بات ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں عیب نکالنا، لعن طعن کرنا، ناپسندیدگی کا اظہار کرنا، یہ باتیں ساری عورتوں میں تو ہوتی رہتی ہیں۔ خاوند اگر جتنا بھی اچھا بن کر زندگی گزارے، ایک وقت اگر وہ بات نہ کر سکا یا کام سے فارغ نہ ہو سکا، گھر آنے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئی، تو بیوی تو ساری زندگی کے اوپر پانی پھیر دیتی ہے کہ تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، میں نے تو تیرے گھر کے اندر ساری زندگی کوئی سکھ و چین نہیں پایا، تیرے گھر میں جب سے میں آئی ہوں میرے لیے چین و آرام و نیند میرے لیے حرام کر دی گئی ہے، تمہارے ساتھ میری زندگی میں کیا ٹھیک بنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب بیوی ایسے ناشکرانہ الفاظ کہے گی تو ظاہر سی بات ہے بھائی شوہر کے دل میں کیا آئے گا؟ پھر محبت کے بجائے اور نفرت۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بھائی ناپسندیدہ بات ہے کہ ایک بندہ تم پر احسانات بھی کرتا رہے، تمہارے لیے ضروریات بھی پوری کرتے رہے، پھر بھی تم اس کے ناشکار بنو، تو پھر کہاں کام چلے گا زندگی کا؟ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے میری نعمتوں کو استعمال تو کر رہے ہو، ٹھیک ہے جتنا چاہے میری نعمتوں کو استعمال کرو، لیکن ان نعمتوں کا استعمال کرنے کے بعد تمہارے اوپر ایک چیز لازم آتی ہے کہ تم میرا شکر کرتے رہو۔ آپ بتائیے، ایک خوبصورت شہر جس میں راستہ بھی ہو اور راستے کے دائیں بائیں باغ بھی ہو اور باغ کے اندر اور بھی بہت ساری نعمتیں ہوں، تو فرمایا بھائی ہر بندہ اس چیز کو پسند کرے گا کہ یہ باغ میرے لیے ہو اور میں اس باغ سے لطف اندوز ہو جاؤں۔ تو بھائی اسی چیز کی ایک مثال ہے، اگر زندگی ایک باغ کی طرح ہے، جس طرح باغ خوبصورت ہوتا ہے، اس باغ کو اگر مالی پانی دیتا رہتا ہے تو پھر اور زیادہ وہ باغ کھلتا جاتا ہے، اس کے اندر اور زیادہ خوبصورتی و حسن آتا جاتا ہے۔ اسی طرح جب تم شکر کرو گے تو تمہاری زندگی کے اندر بھائی یہ جو زندگی والا باغ ہے اور زیادہ سجتا جائے گا نعمتوں سے۔ اس کی مثال یوں ہے، پہلے جسم پر آپ ہلکا سا جوڑا پہنتے ہو 500 والا، اگر تم نے اس لباس پر پہنتے ہوئے شکر ادا کر لیا، دل ہی دل میں اللہ کا شکر کہا، تو ایسا وقت بھی آئے گا اللہ رب العالمین تمہارے جسم پر 1000 والا جوڑا بھی لائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ آج دال اور روٹی کے ساتھ اپنا گزارا کر رہے ہو، اس بات پر اگر تم نے شکر کر لیا تو اللہ رب العالمین ایسا وقت بھی لائیں گے کہ تمہارے لیے گوشت کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ اسی چیز کا فرق سمجھو۔ تو اسی طرح آج اگر تمہارے لیے ماہانہ اگر آپ کی انکم 50,000 آتی ہے، جب آپ نے اس تھوڑے سے رقم کے اندر شکر کر لیا تو اللہ رب العالمین اس کو 1 لاکھ کے برابر بنا دے گا۔ اور بس شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح بندے کو ناشکرہ بنا دوں۔ زندگی کے اندر اگر 2 وقت کا اچھا کھانا مل رہا ہے تو اس وقت ہی بندہ کہے گا کہ جی بس تو میرا گزارا ہے۔ تو شیطان ہی ان کی زبان سے ایسے پوائنٹ کہلوائے گا کہ یہ اللہ کے دربار سے دھتکار دیا جائے، کیونکہ شیطان خود بھی تو اللہ کے دربار سے دھتکار دیا گیا تھا۔ آپ دیکھیں گے بھائی، میں نے تو بالکل آزمایا ہوا ہے یہ چیز، اکثر لوگوں کے زبان پر ناشکر لفظ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی دیکھو شکر کا سبق دیا، لیکن ہم پھر بھی ناشکر بندے بنے تو پھر کیا ہوگا؟ جب ناشکر بندے ہوں گے تو پھر شوگر بھی ہمارے لیے ہوگا، پھر بلڈ پریشر کا مرض بھی ہمارے لیے ہوگا، پھر اسی طرح میرے عزیز دوستو کینسر وغیرہ بھی ہمارے لیے ہوگا۔ جب ناشکر ہوں گے تو پھر بیماریوں کی یلغار ہوگی ہمارے اوپر، کبھی زندگی کے اندر معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔
اب آپ کہو گے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، صحیح معنی میں شکر کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو اس کے لیے چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اگر آپ نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ٹھیک اللہ کا شکر ادا کیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر بھی اور زیادہ نعمتوں کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو بھائی کبھی کم نہ سمجھو۔ اللہ نے ہمیں انگنت نعمتیں دی ہیں، بغیر بن مانگے نعمتیں دی ہیں، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا، تو اس احساس کو دل کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ شریعت نے کہا کہ تم دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں جو آپ سے نیچے ہیں ان کو دیکھو۔ دنیا کے معاملے میں جب تم اپنے سے نیچے والے بندے کو دیکھو گے تو خود بخود اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ اس کی مثال ایسے ہے، ایک آدمی کچے گھر میں رہتا ہے اور آپ ایک پکے گھر میں رہتے ہو۔ جب آپ کچے گھر والے کو دیکھو گے تو تمہارے دل کے اندر از خود شکر پیدا ہوگا کہ یار اللہ کا کرم ہے، مجھ پر شکر ہے، وہ میرا بندہ پڑوسی جو ہے وہ ایک کچے گھر کے اندر رہتا ہے، اللہ نے مجھے پکا کر دیا ہے۔ اسی طرح جب آپ موٹر سائیکل جو گاڑی چلا رہا ہے اس بندے کو جب آپ دیکھو گے کہ اس کے پاس موٹر سائیکل ہے اور اللہ نے مجھے کار دی ہے، یہ تو اللہ کا مجھ پر بڑا کرم ہوا کہ اس نے اس بندے سے زیادہ نعمتوں سے مجھے نوازا ہے، تو یہ شکر پیدا ہو گیا۔ ورنہ اگر تم دنیا کے معاملے کے اندر اپنے سے اوپر والے بندے کو دیکھو گے، اگر آپ کا ایک چھوٹا سا 4 دیواری کا گھر بنایا ہوا ہے، آپ کہو گے کہ فلاں بندے کی ڈبل منزل ایک بڑی جگہ ہے، عالیشان اس کا بنگلہ ہے، کہ کاش میرا بھی یہ بنگلہ ہوتا، تو اس چیز میں تو بھائی بندہ ناشکری میں چلا جائے گا، کہے گا کہ اس کے پاس تو بنگلہ ہے، اللہ اس کو دے رہا ہے، مجھے اللہ نے کیوں نہیں دیا؟ وہ تو مجھ سے بھی زیادہ بغیر صلاحیتوں والا ہے، اس کے پاس تو کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے، نہ وہ کماتا ہے، نہ وہ اتنا کاروبار کرتا ہے، نہ اتنا محنتی ہے، پھر بھی اس کے باوجود اس کے پاس بڑا عالیشان بنگلہ ہے، محل ہے، میرے پاس محل نہیں۔ تو بھائی محل نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے، یہ تقدیر کے فیصلے ہیں۔ تمہیں اگر چاہیے تھا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو تو پھر اپنے سے کم جو نعمتوں کا دنیا کے معاملے کے اندر ہے اس بندے کو دیکھو، از خود اللہ کا شکر پیدا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، کتابوں کے اندر لکھا ہے ایک آدمی غریب تھا، اس کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں تھے۔ وہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا تو اس کے پاؤں جل رہے تھے کیونکہ زمین گرم تھی، گرمی کا موسم تھا، تو بڑی مشکل سے وہ مسجد میں آ کر پہنچا۔ اس نے نماز کے لیے مسجد کے اندر جب داخل ہو گیا تو نماز پڑھنے سے پہلے اس کے دل میں یہ عجیب سی کیفیت تھی، اے اللہ میں آپ کی عبادت کرنے کے لیے گرم دھوپ اور تپتی زمین پر چل کر آپ کے گھر آیا ہوں اور آپ نے مجھے پہننے کے لیے جوتے ہی نہ دیے۔ دل میں یہ کیفیت تھی۔ خیر نماز پڑھ کر جب باہر نکلا تو مسجد کے دروازے پر دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو بہت بیسائیوں کے سہارے پر چل کر مسجد کی طرف آ رہا ہے۔ اس کے پاؤں کٹے ہوئے تھے، وہ گھٹنوں کے ذریعے سے گھسیٹتا ہوا مسجد کی طرف آ رہا ہے۔ فوراً دل کے اوپر ایک چوٹ پڑی کہ اللہ میرے پاؤں تو سلامت تھے، اس بندے کی تو ٹانگیں ہی نہیں ہیں، پھر بھی یہ گھٹنوں کے بل گھسیٹتا ہوا اپنے آپ کو لا رہا ہے۔ پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے، وہ بندہ بغیر پاؤں کے چل کر آ رہا ہے، مجھے تو پاؤں تو ہیں چپل نہیں ہے تو کون سی بڑی بات ہو گئی۔ تو بھائی معاملہ یہی ہوا نا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پہلے بات کی، اسی کے اوپر میں نے مثال دی۔ جب بندہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر بندے کو دیکھے گا تو از خود شکر پیدا ہوگا۔ جو اپنے سے بڑی دنیا کے اعتبار سے بڑے بندے کو دیکھے گا کہ اس کے پاس عالیشان بنگلہ ہے، اس کے پاس تو 2 لاکھ روپے ماہانہ آمدن ہے، اس کے پاس تو بڑی اچھی خوبصورت بیوی ہے، میرے پاس کالی کلوٹی بیوی ہے، اس کے ساتھ میرا گزارا کیسے ہوگا؟ پھر تو ظاہر سی بات ہے بھائی زندگی میں انسان کے لیے ناشکری بڑھے گی، شکر کا کبھی زندگی کے اندر کیفیت ہی پیدا نہیں ہوگی۔ بھائی زندگی میں اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، کبھی زندگی کے اندر ٹھاٹ سے کھایا پیا عیش کیا، کبھی فکر و فاقہ بھی آ گیا۔ فکر و فاقہ آ جائے یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھائی نعمت ہے، آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ وقت کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی فکر و فاقہ آیا کرتا تھا، تو انہوں نے تو کبھی اس چیز پر ناشکری نہیں کی۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے علماء اکرام سے واقعہ سنا ہوگا، اس کا پورا قرآن میں تفصیل سے واقعہ ہے۔ ایوب وہ نبی تھے
جس کو اللہ رب العالمین نے ہر طرح سے نعمتوں سے مالا مال کر دیا تھا، اللہ نے اس کو نبی بھی بنا دیا، نبی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اولاد دی، مال دیا، مویشی دیے، زمینیں دی، اس کی زمینیں بھی آباد ہوا کرتی تھیں۔ روزانہ بہت سارے لوگ آ کر، گاؤں کے دیہات کے لوگ سارے اس کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی وہ شکر گزار بندہ بنا پھرتا تھا، دن رات اللہ کا تسبیح، نماز، ذکر زبان پر اللہ کا جاری رہتا۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ دربار عالی کے اندر حاضر ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے یہ عرض پیش کیا، یہ جو آپ کا ایوب نبی ہے، یہ آپ کی عبادت اس لیے کر رہا ہے کہ آپ نے اس کو نعمتوں سے نواز دیا ہے، مالا مال کر دیا ہے، اس کے پاس بہت ساری زمینیں ہیں، مویشی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے بیٹے ہیں جوان۔ تو یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے پاس تمام نعمتیں میسر ہیں، جب اس کی یہ نعمتیں تمام زائل ہو جائیں گی، جب ان سے نعمتیں چھین لی جائیں گی، تو یہ خود بندہ تمہارا شکر گزار نہیں رہے گا، یہ ناشکر کے اندر چلا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا شیطان ایسا ہرگز نہیں ہے، تیری غلط فہمی ہے، میرا ایوب بندہ کبھی ناشکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہیں جا کر اس کا امتحان لینا ہے تو تمہیں اجازت ہے اس چیز کی۔ اب شیطان کو تو بھائی راستہ مل گیا، وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح میں ایوب علیہ السلام کا امتحان۔ چنانچہ سب سے پہلے شیطان نے کیا کیا کہ ایوب علیہ السلام کے جو جانور تھے، مال مویشی تھے، ان ساروں کو بیمار کر دیا۔ اللہ نے کیونکہ اس کو اختیار دے دیا تھا کہ جاؤ میرے نبی کا تم امتحان لوگے، تم خود ہی اس چیز میں ناکام ہو کر لوٹ آؤ گے، تمہاری یہ حسرت کبھی پوری نہیں ہوگی کہ میرا ایوب میرا ناشکر گزار بندہ بنے گا۔ مال مویشی مر گئے، ساری جو زمینیں تھی وہ بھی غیر آباد ہو گئیں، جو فصلیں تھیں وہ بھی ساری جل کر راکھ ہو گئیں۔ پھر آخرکار جو بیٹے تھے، آہستہ آہستہ شیطان نے ان کو بیمار کر دیا، وہ بیچارے بھی مر گئے۔ جب بچے مر گئے، آخرکار معاملہ اس حد تک پہنچا، ایوب علیہ السلام کی خود جسم کے اندر بیماری پڑی، وہ خود بیمار ہو گئے۔ ایسی بیماری جو کبھی تھوڑی دیر کے لیے بھی ناغہ نہیں دے رہی تھی، ایک لمحے کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے، 10 منٹ کے لیے بھی ناغہ نہیں تھا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام ایسا غریب ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی معیشت نہ رہی، کوئی تجارت نہ تھی، زمین جائیداد سب کچھ ختم ہو گئی۔ پھر جو گاؤں والے تھے جو اس کے دسترخوان پر آ کر 2 وقت کا آ کر کھانا کھاتے تھے، وہ بھی بیزار ہو گئے۔ انہوں نے بھی اپنی بیزاری کا اظہار کر دیا کہ اے ایوب، تمہارے جسم کے اندر بیماری لگی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کہیں تمہاری اس بیماری کی وجہ سے ہمارے بھی بچے بیمار نہ پڑ جائیں، ہمارے گھروں کے اندر نہ بیماری پھیل جائے، اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ کل سے تم یہاں سے کہیں اور پر ہجرت کر لے جاؤ، ورنہ ہم خود ہی تم کو اٹھا کر کہیں اور جگہ پر پہنچا دیں گے۔ ہمارا اس وقت گاؤں کا سارا ماحول جو ہے نا کہیں بیمار نہ پڑ جائے، اس لیے ہم تمہیں کہتے ہیں یہاں سے تم چلے جاؤ۔ جب ایسی کیفیت ہوئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو بلایا اور کہا، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ میرے لیے تو اب امتحان کا وقت ہے، مجھ پر یہ بیماری آ پڑی ہے، میں اس بیماری کی حالت میں ہوں، اگر تم جانا چاہو تو سب کو میری طرف سے اجازت ہے، میری طرف سے کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے، جو عورت میری بیوی جانا چاہتی ہے اس کو اجازت ہے۔ ساری بیویاں چلی گئیں، لیکن ایک ایسی بیوی بھی تھی جو حضرت ایوب علیہ السلام کی فرما بردار تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے ایوب، جب تمہارے پاس ہر چیز کی خوشحالی تھی، فراوانی تھی، جب تمہارے پاس تمام نعمتیں تھی، مال مویشی تھا، بیٹے تھے، تو اس وقت میں سکھ میں تمہاری ساتھی تھی، اور اب جب آزمائش کا وقت آ پڑا ہے اور میں اس حال میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر جاؤں، یہ مجھ سے گوارا نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جہاں بھی جاؤ گے میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ چنانچہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی چارپائی کو اٹھا کر ایک درخت کے نیچے آئی، وہاں پر چارپائی کو رکھ دیا، پھر اپنے گزر سفر کرنے کے لیے وہ گھروں کے اندر، دیہات کے اندر جایا کرتی تھی، لوگوں کے برتن وغیرہ دھو لیا کرتی تھی، اس کے بعد کچھ اس کو اجرت ملتی تھی، اس سے وہ روٹی وغیرہ لا کر، کچھ دوائی وغیرہ لا کر اپنے شوہر کا حکیمانہ طور پر جو علاج کے لیے ملتا تھا وہ لاتی تھی۔ اسی طرح یہ معاملہ چلتا رہا، چند دن گزرے تھے، اچانک شیطان نے ایک اپنا بزرگی والا روپ بنا لیا، بزرگی کا روپ بنایا، سفید اس کو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بڑا اچھا سا سفید اس کو پگڑی بھی پہنی ہوئی ہے، ایک ہاتھ میں تسبیح بھی ہے،
پھر انہوں نے ایک مجموعے کے اندر ایک بڑا مجموعہ تھا، اس کے اندر آ کر گھس کر بیٹھ گیا، سلام دیا، سب لوگ اس کے سامنے گر پڑے، سائیں آ گیا، سائیں آ گیا، مرشد آ گیا، جیسا کہ آج کل ہمارے ماحول میں ہوتا ہے، مرشدوں کو پیروں کو لوگ سجدہ کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جب وہ سارے شیطان کو بزرگ سمجھ کر اس کا تعظیم کرنے لگے، یہ عورت بھی وہاں سے گزر رہی تھی، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا سفید پگڑی والا بندہ، بڑا بزرگ بندہ لگتا ہے، سارے لوگ اس کی تعظیم کر رہے ہیں، یہ بھی نزدیک آ گئی اور انہوں نے آ کر عرض کیا، میرا بھی ایک شوہر ہے، بیمار پڑا ہوا ہے، فلاں نام ہے اس کا، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ بڑے بزرگ بندے ہو، مجھے اس کے لیے کوئی نسخہ بتا دو تاکہ میں اپنے شوہر کو وہ نسخہ بتاؤں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے، بیماری سے اس کو نجات مل جائے۔ شیطان نے خود یہ پلان بنایا تھا کہ کسی طرح یہ میرے پاس آ جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہارے شوہر کا مکمل علاج کر سکتا ہوں، بس آپ کو ایک کام کرنا ہے، وہ کام اگر آپ کا شوہر کر لے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کام یہ ہے کہ اس کو یہ کہنا ہے کہ مجھے فلاں بندے نے شفا دی ہے، میرا فلاں نام لے کر اس کے سامنے یہ بات کر دو، اگر وہ کہہ دے کہ ہاں فلاں بندے نے مجھے شفا دی ہے تو بس وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ فوراً بھاگتی دوڑتی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر عرض کرنے لگی کہ اے ایوب، آج مجھے ایک راستے کے اندر بڑے بزرگ بندے ملے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ تمہارے شوہر ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اس کو یہ بات کہنی ہے کہ فلاں بندے نے مجھے ٹھیک کر دیا ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ لفظ سنا، کہنے لگا کہ الیاذ باللہ، تو خود بھی شیطان کے زمرے میں آ گئی ہے اور مجھے بھی شیطان کے ہاں طور طریقے سے گمراہ کرنا چاہتی ہے۔ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں تمہیں 100 چابک کے ذریعے سے 100 لکڑی کے تنکے ہاتھ میں لے کر تمہیں وہ ماروں گا، کیونکہ تم نے شیطان کی پٹی مجھے پڑھا دی ہے۔ یہ تو شیطان تھا جنہوں نے تمہیں کہا کہ ایوب مجھ سے مدد مانگے، میں ہرگز اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بیماری دی بھی اللہ نے ہے اور شفا بھی اللہ ہی دے گا۔ چنانچہ اسی طرح میرے عزیز دوستو، بیماری جب جسم کے اندر پڑ گئی تو اس وقت بھی حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کا ذکر تسبیحات جاری رکھتے تھے، تھوڑے وقت کے لیے بھی انہوں نے اس چیز میں ناغہ نہیں کیا۔ جب اسی طرح معاملہ رہا، اللہ رب العالمین نے بھی شیطان کو بلا کر کہا کہ شیطان بتا تو صحیح، تم نے جو یہ کہا تھا میں ایوب کو امتحان لوں گا، دیکھو ایوب بیمار پڑا ہے، ساری بیویاں چلی گئی، مال مویشی چلے گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، اس کے باوجود بھی وہ میرا بندہ شکر گزار ہے، پھر بھی وہ میری تسبیحات کر رہا ہے، پھر بھی اس کی زبان پر میرا نام جاری ہے۔ شیطان بتاؤ اب کیا کہو گے؟ شیطان نے پھر تسلیم کیا کہ ہاں واقعی الہ العالمین، یہ تیرا سچا بندہ اور وفادار بندہ ہے، میں اس چیز میں غلط فہمی میں تھا۔ اللہ رب العالمین نے پھر اپنے فرشتے کو بھیجا، جاؤ ایوب علیہ السلام کو پھر ویسے ہی جوانی لوٹا کر دو۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے ایک پانی کا چھوٹا سا لوٹا لایا گیا، انہوں نے اس پانی سے جب اپنے جسم پر اس کو مالش کر لیا تو سارے جسم کی بیماریاں بھی چلی گئیں، پھر ویسا بھی جوان ہو گیا۔ جب بیوی آئی تو اسی درخت کے نیچے دیکھتی ہے کہ وہ میرا بوڑھا خامد جو خامد بیمار پڑا تھا وہ تو اس درخت کے نیچے ہے ہی نہیں، ایک جوان بندہ کھڑا ہے۔ تو پردے سے آ کر کہتی ہیں کہ اے فلاں نوجوان، یہاں پر میرا بوڑھا شوہر پڑا ہوا تھا، بتا وہ کہاں چلا گیا؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام تو وہ خود تھے، وہ ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ وہ تو میں ہی ہوں، کیوں تم مجھے نہیں پہچانتی کیا؟ بیوی نے کہا کہ اچھا وہ تم ہو، وہ تو بیمار تھے، بوڑھے تھے، تم جوان ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کو اپنی جوانی والے سارے باتیں بتائیں کہ یہ لمحات تھے جب تم میرے ساتھ ہوتی تھی، یہاں پر یہ ہمارا معاملہ تھا، یہاں پر ہم اس جگہ ملے تھے، اس طرح ہماری شادی ہوئی تھی۔ جب ساری باتیں بتائی تو پھر وہ تسلیم کرنے لگی کہ واقعی یہ میرا شوہر ہے، اور پھر ہنسی خوشی پھر اللہ رب العالمین نے اس کو اور زیادہ مزید نعمتوں سے نواز دیا، پھر مال مویشی بیٹے سب کچھ مل گیا۔ کہ نا یہ چاہتا ہوں میرے عزیز دوستو، زندگی میں اونچ نیچ ہوتی رہتی، اگر فکر و فاقہ آ جائے تو پھر بھی زبان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ تو میرے عزیز دوستو، کہنا یہ چاہتا ہوں نعمت کیسی بھی ہو، کسی بھی نعمت کو کم نہ سمجھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے ہماری اوقات سے بڑھ کر ہمیں دیا ہے، ہم اس کے قابل بھی نہیں تھے۔ اگر ہمارے عملوں کو دیکھا جائے تو ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں طرف سے پانی کا ایک گھونٹ بھی ہمیں نصیب نہ ہوتا، ایسے ایسے ہمارے اعمال ہیں، مگر اللہ نے کتنا احسان فرمایا
ان کوتاہیوں کے باوجود، ان گناہوں کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں رزق دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بڑا انعام و احسان ہے۔ پہلے زمانے کے اندر بھائی وقت کے بادشاہوں کو بھی ایسی نعمتیں حاصل نہیں تھی جو آج کل کے دور میں ایک غریب بندے کو بھی حاصل ہیں، ایک مزدور بندے کو بھی حاصل ہے۔ بادشاہوں کے محلات میں بھی چراغ جلتے تھے، لیکن آج کل اگر آپ دیکھا جائے ایک مزدور بندہ ہے، اس کے گھر کے اندر بھی بلب کا کمکما چل رہا ہے، بجلی والی لائٹیں چل رہی ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر بادشاہوں کے گھروں میں بھی بجلی کے پنکھے نہیں ہوا کرتے تھے، ان کو بھی اپنے غلام ہاتھ کے پنکھے لگایا کرتے تھے، لیکن آج کل ایک غریب قسم کا اگر کوئی آدمی ہے تو اس کے گھر کے اندر بھی بجلی کا پنکھا چل رہا ہے اور آرام کے ساتھ وہ نیندیں کر رہا ہے۔ اسی طرح پہلے زمانے کے اندر وقت کے بڑے بڑے بادشاہ بھی سفر کرتے تھے تو ان کو ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے لیے مہینے کے مہینے لگ جاتا تھا، لیکن آج کل دیکھو ایک عام آدمی کوئی ٹرین کے اندر سفر کرتا ہے یا ویگن کے اندر سفر کرتا ہے تو اس کو یہاں سے بلوچستان ڈیرہ اللہ یار سے اگر کراچی جانا ہو تو میں کہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ 4-5 گھنٹے لگے گا وقت، اور وہ کراچی آرام سے پہنچ جائے گا۔ پہلے زمانے اگر یہ بات ہوتی تو پھر بندہ 2-3 دن لگا کر بھی کراچی تک سفر پورا نہ کر سکتا تھا، لیکن آج کل یہ آسانی ہمیں میسر ہے۔ یہ جو آج کل بھائی ہم کپڑے پہنتے ہیں، پہلے وقت میں اس کوالٹی کے کپڑے تو کسی بادشاہ کے پاس بھی نہ تھے، وہ کندار کے کپڑے پہنتے تھے، ان کے پاس ایسی نعمتیں کہاں تھی۔ آج دیکھیں ہم واش اینڈ ویئر ایسے ایسے نام کے کپڑے پہن لیتے ہیں جن کا نام بھی اتنا بڑا خوبصورت ہو تو پھر لباس خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ بھائی جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ پہلے زمانے کے اندر کسی کو میسر نہ تھی۔ اسی چیز سے سمجھ جاؤ آج کل جو ہم پھل کھاتے رہتے ہیں کیا یہ موسم والے پھل ہیں؟ نہیں بھائی، بے موسم پھل ہمیں مل جائیں گے۔ سردی ہے تو گرمی والے پھل میسر ہو جاتے ہیں، اگر اسی طرح گرمی کا موسم ہے تو سردی والے مل جاتے ہیں۔ اسٹوریج کا مال پڑا ہوا ہے، ہر چیز آپ کو غیر موسم کے طور پر بھی مل جائے گی۔ وجہ یہ ہے میرے دوستوں، سہولیات بڑھ گئی ہیں۔ باہر ملکوں کے پھل ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور ان کے پاس ہمارے پھل وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ کیا تھا یہ بھائی؟ سہولیات تھی۔ پہلے زمانے کے اندر کہاں تھی ایسی سہولتیں؟ ایک علاقے کا، ایک شہر کا پھل تھا تو دوسرے شہر تک وہ نہیں پہنچتا تھا، نہ سواریاں تھی نہ اسٹوریج تھے، اگر جاتا تو وہاں پر وہ خراب ہو جاتا، کیونکہ ہر شہر کی، ہر وطن کی اپنی اپنی موسم ہوتی ہے، اسی کے مطابق وہاں کے پھل ہوا کرتے ہیں۔ اگر کہیں علاقہ کوئی شہر گرم ہے تو پھر وہ سردی والا جو پھل ہوگا اس علاقے میں آئے گا، ظاہر سی بات ہے اسٹوریج نہ ہو تو وہ پھل خراب ہو جائے گا۔ اسی سے سمجھ جاؤ کہ غیر موسمانہ پھل جو کھلا رہا ہے پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ دیکھو بھائی، بنی اسرائیل جو اتنی بڑی قوم تھی، وقت کے انبیاء نے ان کے لیے من و سلوہ اللہ رب العالمین سے مانگا تو وہ بھی ان کو ملا کرتا تھا، گویا کہ وہ ایک بادشاہوں کی زندگی تھی ان کے پاس، اس کا لباس بھی ان کو تیار، کھانا بھی تیار، گھر، بیوی، بچے، سواری، سب کچھ ہر بندے کے پاس موجود تھی، وہ بادشاہوں کی زندگی گزار رہے تھے۔ اب آپ سوچیں اس مجموعے میں اگر آپ غور کریں، میرے خیال میں